نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زی رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زی رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، زی داغ ہجر تو کے دل فگارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہار صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ، تو ہی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من، تو ہی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من، رخ پر نور بانما بے قرارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرہ، دم آخر نمائی دیدارم امانت را، زی لطف تو ہمیں امید دارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرماؤ، غریب ہیں کچھ نہیں رکھتے، بے نوا ہیں خالی پلہ ہیں کچھ پاس نہیں، خاک سار ہیں لیکن تیرے محبت کا داغ دلوں میں رکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہی ہمارے دل کا سکون ہے، تو ہی تسکین دل آرام جان و صبر و قرار من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری محبت الفت سے میرے دل کو قرار ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، رخ پر
پر نور بانوا بے قرارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا پیارا سا مکھڑا دکھا دو یا رسول اللہ، میں بڑا ہی بے قرار ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی را، جدوں میں مرن لگا، جامی حضرت جامی رحمت اللہ کی نعت ہے نا، یہ نعت حضرت جامی کی ہے۔ جدوں میں مرن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا دیدار کروا دینا، مردے ویلے دیدار کروا دینا۔ دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی را، زے لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تہاڈے کرم، تہاڈے لطف، تہاڈی مہربانی کہ ہم امیدوار ہیں، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جب کی جائے، گفتگو ہو تو مزہ تب آتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خوبصورت نہیں، کوئی خوب سیرت نہیں، اور نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہی میں نے آپ کا پڑھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو، جو آج میں نے وہ 2 آیات مقدسات اور بھی پڑھی ہیں نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، شاہدا و مبشرا، کہ بے شک محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا کے لیے گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے، داعی ہیں آپ، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، باذنہ، اسی کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہے نبی علیہ السلام کو، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس مرتبے میں فیض ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے گفتگو ہی نہیں کرتے، جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ حکم خداوندی ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی زبان سے غلطی نہیں ہوئی، اس لیے اللہ نے ان کو نمونہ بنایا، غلطی نہیں ہوئی، پڑھنے میں غلطی نہیں ہوئی۔ پورا قرآن پاک دنیا میں چیلنج کر دیا قرآن نے کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ ہے ہمارا نبی۔ رب نے چیلنج فرما دیا کہ میں اپنے محبوب پر جو کلام بھیجا ہے، اتارا ہے، اس میں کوئی غلطی کا نکال کے دکھائے، کوئی اس جیسی صورت بنا کے دکھائے، اور تم احمد عیسیٰ پہ لٹو ہوگے جس کی ہر دوسری لائن تیسری لائن پڑھنے قرآن پاک میں غلطی ہیں، اردو بولنے میں غلطی ہیں۔ نبی نہیں ہے، نبی کی غلطی نہیں آتی۔ خرافات کو نبی خرافات نہیں پڑھتا، انجام کو انجام نہیں پڑھتا، نباتات کو نباتات نہیں پڑھتا۔ یہ نبی نہیں ہے، کوئی شک کی بات ہے، یہ محمد کے فلٹر سے ہے بس۔ یہ میں مان گیا ہوں، یہ محمد کے فلٹر سے ہے، شاید تم بھی مان گئے ہو۔ العاقل تخفیہ الاشارہ اتل بعد ذالک الزنیم، نذیر کے فلٹر سے نہیں ہے،
یہ تو خود اعتراف کر رہا ہے نا، یہ ہے محمد کے فلٹر سے، محمد کے فلٹر سے، اور جو ہو محمد کے فلٹر سے وہ اسی کیٹیگری میں ہے، اتلم بعد ذالک زنیم۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ، وہ جامع کا تھوڑا سا کلام تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا نبی یا بعدی ز احسان خدا است، لا نبی یا بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ پر اندھے کو کیا سمجھ آکھے کہ بازار کیسا سجا ہوا ہے، اندھے کو کیا نظر آئے کہ بازار کیسا سجا ہوا ہے۔ اب جب تک میں ترجمہ نہیں نہ بتاؤں گا تو آپ کی قابلیت ذوالفقار کوئی نہیں، ذرا بھی نہیں۔ وہ ترجمہ ہی ہے نا، فارسی کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ، فارسی کا ترجمہ، مفہوم معنی آپ کے نبی نے معنی کہا ہے، چلو ہم بھی معنی کہہ دیتے۔ جب تک میں معنی مفہوم نہیں بتاؤں گا نا تو آپ کا نبی بھی نہیں بتائے گا۔ علامہ اقبال کے شعر ہے لا نبی یا بعدی ز اذان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے۔ پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، دین مصطفیٰ کے بعد کوئی دین نہیں۔ آپ کی عزت جیسا، ناموس میں عزت بھی ہے، ناموس مصطفیٰ کا دین، عزت مصطفیٰ کا دین مصطفیٰ کی عزت مصطفیٰ کے دم سے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دم سے ہے۔ چلو ایک شعر اور بھی سن لو۔ علامہ اقبال کو بھی اس نے بڑا بدنام کیا ہے نا، وہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے تھے، پر ان پر جو ہے نا پردہ آشکار نہ ہوا۔ اور تجھے جو علامہ اقبال نے بیان کیا نا پردے اور اللہ کے رسول کا عشق بیان کیا ہے، وہ تو تیرے خواب و خیال میں بھی نہیں۔ پس خدا برما شریعت ختم کرد، پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ نبی علیہ السلام پر اللہ نے شریعت کو ختم کر دیا، آپ کی شریعت کے بعد اب کوئی شریعت نہیں ہوگی، اور رسول پاک پر اللہ نے رسالت بھی بند کر دی۔ بر رسول ما رسالت ختم کرد، ما رسالت ختم کرد، ختم کرد، خاتم النبیین، اللہ نے ختم کر دی۔ انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، یہ علامہ اقبال کا ترجمہ ہے خاتم النبیین کا۔ پس خدا برما شریعت ختم کرد، پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔
بر رسول ما رسالت ختم کر دو. احمد عیسیٰ کو تو اس چیز کی ہوا ہی نہیں لگی ہوئی. قطر نہیں احمد عیسیٰ انہیں جو میں ایک دو شعروں کا ترجمہ نہیں کروں گا، اسی سے پوچھ لینا. قوت قلب و جگر گرد دے نبی، قوت قلب و جگر گرد دے نبی، از خدا محبوب تر گردر نبی، گردرد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، گردد نبی. اس شعر کا میں ترجمہ نہیں کرتا، یہ احمد عیسیٰ سے پوچھ لینا. قلب مومن را کتابش. اب مومن کی بات آ گئی. مومن کو اپنا اپنے آپ ہی آ جاتا ہے. اب دیکھ علامہ اقبال مومن کس کو کہتے ہیں. قلب مومن را کتابش قوت است، قلب مومن را کتابش قوت است، قلب مومن را کتابت قوت است، قلب مومن را کتابش قوت است، حکمتش حبل الورید ملت است، حکمتش حبل الورید ملت است. اس کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں. وہ پھر جان کا ایک کا ترجمہ میں نے جان کے چھوڑا ہے، وہ آپ سن کے نا تو اس کو اپنے قلم پہ لکھ، اپنا کاغذ پہ لکھ لینا، تو احمد عیسیٰ سے اس کا ترجمہ کروا لینا. مومن کا دل اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن سمجھنا ہے، قرآن کو جاننا ہے. جو قرآن میں غلطیاں مارے وہ نبی ہے. صحیح بھی قرآن پڑھنے والا حافظ بہترین قاری وہ بھی نبی نہیں. بہترین خوبصورت قاری کرامت علی صاحب نعیمی آج کا دنیا کا آج بہترین قاری ہے فیصل آباد کا. قاری باسط مصر کا فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جنت عطا فرمائے. دنیا کا عظیم قاری جس جیسا قرآن پاک کسی نے نہیں پڑھا. ایسے سونے قرآن پڑھنے والے تو نبی نہ ہوئے، اور جس کو اردو بھی نہیں بولنا آتا وہ نبی ہو گیا. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ نبی، لانتی نبی. جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، وہ نبی ہو گیا. حکمتش حبل الورید، حبل الورید ملت است. مومن اس وقت آدمی بنتا ہے جب اس کی کتاب بھی آتی ہو. قوت قلب و جگر ہے نا، قلب مومن را کتابش قوت است. قرآن پاک کی وجہ سے قلب و جگر کو قوت ملتی مومن کے دل کو. پڑھنا، کتاب کا معنی پڑھنا بھی ہے، کتاب کا معنی قرآن مجید بھی ہے. اللہ کے قرآن سے پڑھنے سے مومن کے دل کو قوت ملتی ہے. قوت مومن را کتابش قوت است، اس کی کتاب سے قوت ہوتی ہے. مومن کے دل کو اسے کسی کا ڈر خوف نہیں ہوتا. وہ صدر کے پاس جائے تو صدر بھی کانپ اٹھتا ہے، وزیر اعظم کے پاس جائے تو وزیر اعظم بار استقبال کرنے کے نکل آتا ہے. یہ ہے قلب مومن را کتابش قوت است. قرآن سے دل کو قوت اور محبت ملتی ہے. جس کو قرآن آتا ہی نہیں، اس کے اندر کائنات ہی آ کر بولتی ہے. کیونکہ شیطان جو بولتا ہے، خدا تو نہیں بولتا نا، شیطان بولتا ہے. حکمتش حبل الورید ملت است، حکمتش حبل الورید
حبل الورید، اس کی حکمت، اس کی دنائی، اللہ کی دنائی رسی ہے، اس کی محبت کی، اس کے دین کی ملت است، اس کے دین کی مضبوطی کے ساتھ رسی تھامنا ہے۔ اگر قرآن آتا ہے تو یہ اللہ کی محبت کی رسی بھی ہے، آتا ہو، چبڑا نہیں مارتا ہو، چبڑے نہیں مارتا ہو۔ میں ابھی آپ کے الفاظ جو لکھے ہیں نا وہ بھی کئی غلط ہیں جو آپ نے مجھے سینڈ کیے ہیں اردو میں میسج، میں اس لیے وہ نہیں بیان کرا کہ تیرا شوق ہے اب اس وقت تجھے ڈانٹ نہ دوں۔ تلفظ کا آدمی جب خیال نہیں کرتا نا تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں تو ذلیل ہونا ہی ہونا ہے۔ اور جس کو دنیا کے تلفظ، دنیا کے جو عام تلفظ ہیں وہ اسے پتہ نہ ہو، تم اسے نبی مان بیٹھو۔ چلو آخری شعر پڑھیں۔ یہ حضرت اپنا شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ آمد نو فلک معراج ہو، نبی علیہ السلام نے عرش و کرسی پر جا کر معراج کی، 7 آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی کو بھی جا کے دیکھا، اللہ کے عرش کو بھی دیکھا، 2 یہ 9 کا ذکر ہے۔ آنکھ آمد نو فلک معراج ہو، انبیاء و اولیاء محتاج ہو۔ نبی کے اشتیاق میں تو انبیاء و اولیاء بھی بیٹھے ہیں، آسمانوں پر معراج کیا آپ نے۔ شد وجودش رحمت للعالمین، نبی علیہ السلام کا وجود دنیا میں آیا۔ شیخ صاحب یہ ہمارے نبی کا کمال، پہلے انبیاء، یہ بھی سنو، پہلے انبیاء جہاں عبادت گاہ بناتے تھے وہی عبادت گاہ ان کی عبادت ہوتی تھی، اسی جگہ جا کر وہ نماز پڑھتے تھے۔ جہاں وہ مسجد بنا لیتے تھے نا تو وہیں جا کر نماز پڑھتے تھے، وہیں جا کر نماز پڑھنی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو جب ادھر آتے تھے، تشریف لاتے تھے، خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ زور کی نماز ضرور پڑھتے تھے کیونکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے سے محفوظ فرمایا۔ اور اسی طرح فجر کی نماز پڑھتے تھے، پھر مغرب کی پڑھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام 3 نمازیں پڑھتے تھے۔ جب وہ واپس چلے جاتے تھے کنعان یا عراق میں رہتے تھے تو وہیں اپنے گھر کے ساتھ یا گھر کے اندر ہی انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی۔ جو ان پر ایمان لاتا تھا تو وہ اس عبادت گاہ میں وہیں نماز پڑھتے تھے۔ کھلے عام نماز پڑھنے کا اس وقت رواج نہیں تھا، تو نہ ہی اللہ کا حکم ہوا تھا۔ لیکن اللہ کا کرم ہوا جب نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی دنیا میں، اللہ نے اپنے محبوب پیارے محبوب کو، آخری نبی کو، خاتم النبیین کو، لا نبی بعدی والے نبی کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو شیخ عطار فرماتے ہیں، حدیث پاک کا وہ ترجمہ کرتے ہیں، شد وجودش رحمت للعالمین، نبی علیہ السلام کا وجود، نبی علیہ السلام کا آنا، نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اتنا باب برکت ہوا۔ شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد ہما روئے زمین، آپ کی آمد سے تمام زمین کو اللہ نے پاک فرما دیا۔ تم جہاں کہیں بھی عبادت کا ٹائم ہو جائے، صلات کا ٹائم ہو جائے،
نماز کا ٹائم ہو جائے وہیں نماز ادا کر لو، وہیں صلاۃ ادا کر لو، تمہاری صلاۃ ادا ہو گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کو ملی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی مسجد بنا لو، بن گئی۔ احمد عیسیٰ جھوٹ بولتے ہیں، احمد عیسیٰ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ احمد عیسیٰ اس کا نام ہی نہیں۔ عدیل نذیر جھوٹ بولتے ہیں، ادیب نذیر جھوٹ بولتے ہیں، ادیب نذیر جھوٹ بولتے ہیں۔ شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد ہما روئے زمین۔ آپ کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو مسجد بنا دیا، پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ جہاں بھی ٹائم ہو جائے مسجد کا انتظار ہی نہ کرے، وہ فوری اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے۔ اور یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عشق رسول۔ آج میرا درس جو ہے وہ عشق رسول ہے، عشق رسول۔ علامہ اقبال کی زبانی، علامہ اقبال کی زبانی، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پائے کے شاعر بھی ہوئے اور عاشق رسول بھی ہوئے۔ عاشقان اوز خوبا خوب تر، عاشقان اوز خوبا خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ عاشق کے کام کیا ہیں؟ عاشق کے کام، ہمارا کام کیا ہے؟ عاشقان راہ، عاشقان اورا، بلکہ عاشقان اوزے، عاشقان اوزے خوبا خوب تر۔ عاشق کا کام ہے جہاں اس کا محبوب رہتا ہو نا، اس جگہ کو بھی کہے وہ سب دنیا سے اچھی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مدینہ تمام کائنات سے اچھا ہے، مدینہ تمام کائنات سے اچھا ہے کیونکہ میرا محبوب وہاں رہتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب میں اس شہر کی قسم ایسے نہیں کھا رہا، اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس میں تو رہتا ہے۔ وانت حل بہذا البلد، وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ اس میں تو رہتا ہے۔ وانت حل بہذا البلد، تو نہ رہتا ہوتا تو مجھے اس شہر کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں یہ محبوب کہ انت حل بہذا البلد، اس میں تو رہتا ہے۔ عاشقان اوز خوبا خوب تر، عاشق کا کام ہے کہ جہاں محبوب رہتا ہے اس کو خوب سے خوب بیان کرے، خوب سے خوب تعریف کرے، خوب سے خوب تر بیان کرے۔ یہ ہے عاشق۔ خوش ترو زیبا ترو محبوب تر، اس سے سونا بھی کوئی نہیں۔ خوش ترو، اس سے زیادہ حسین بھی کوئی نہیں۔ زیبا ترو، اس جیسا سجا ہوا بھی کوئی نہیں، اس سے زیادہ کوئی پیارا بھی نہیں۔ محبوب تر، محبوب تر۔ اور اے مسلمان تگڑا ہو جا۔ کیا کروں اے علامہ اقبال، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اے مسلمان تگڑا ہو جا، ڈٹ جا۔ کیا ہے؟ دل سے عشق او توانا می شود، دل سے عشق او توانا می شود۔ اپنے دل کو اس کے عشق سے طاقتور بنا۔ احمد عیسیٰ پہ لعنت بھیج، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں پہ لعنت بھیج۔ دل سے عشق او توانا می شود، نبی کے عشق سے اپنے دل کو طاقتور بنا، طاقتور بنا۔ دل سے عشق او توانا می شود، دل سے عشق او توانا می شود۔ خاک حمدوں سے سریا می شود۔ وہ آسمان کے سریا جو ہے
نبی علیہ السلام کے مدینے کی خاک سے بھی کم تر ہیں. آسمان کے ستارے بھی نبی علیہ السلام کے مدینے کی خاک سے بھی کم تر ہیں. یہ ان ستاروں سے، ان ثریا سے بھی مدینے کی خاک اعلیٰ و افضل ہے. عشق او ہے نا، دل سے عشق او توانا می شود، خاک ہم دوش ثریا می شود. اس مٹی سے ثریا کا میں مقابلہ کروں؟ نہیں، ثریا اس سے کم ہے اور محبوب کے مدینے کی مٹی اس سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. آؤ آج عشق میں چلنا ہے شیخ صاحب، آج عشق میں چلنا ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. او مسلمان تکڑا ہو، اپنے آپ کو مضبوط کر. کیوں؟ کس لیے؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. اور تیرا دل تو نبی کا مقام ہے مسلمان، تیرا دل تو نبی کا مقام ہے، مصطفیٰ کا مقام ہے، مصطفیٰ کا ٹھکانہ ہے. تیرے دل میں در دل مسلم مقام، مسلمان کے دل میں، مسلمان کے دل میں، مسلمان کے دل میں مصطفیٰ کا ٹھکانہ ہے، مصطفیٰ کا مقام ہے. یہ دل چیر کے دیکھ، دل سے مصطفیٰ مصطفی آئے گی آواز. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. چھنڈ جھنجھٹوں کو، چھنڈ روڑوں کو، چھنڈ ادھر ادھر کی بات کو. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. اے مسلمان تیرا دل مصطفیٰ کا مقام ہے، مصطفیٰ کا مقام ہے. آبروئے ماز نام مصطفیٰ است. اگر تو عزت چاہتا ہے، اگر تو عزت کی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے، اگر تو اپنا مقام بنانا چاہتا ہے تو پھر نبی کا نام لیا کر، اس کے نام سے عزت ہے. آبروئے ماز نام مصطفیٰ است. اگر تو عزت چاہتا ہے، اگر تو مقام چاہتا ہے، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است. پھر نبی کا نام جپ.